Hi everyone. So I am going to tell in this video about Al Safia Museum جو کہ حرم شریف کے بالکل پاس ہے. اس میوزیم میں لیٹسٹ ڈیجیٹل سکرین 3D افیکٹس اور سٹننگ آڈیو سسٹم کے ذریعے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالی گئی ہے اور ان کی زندگی کا سفر بتایا گیا ہے. So enjoy and watch the video till end. The strong and daughters were buried alive without sin. Minds were bewildered and hearts were troubled. The earth کا بچپن جوانی نبوت سے پہلے اور بعد کے واقعات انشاءاللہ اب اگلے حال میں دیکھیں گے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. اس کا فائدہ ذکر کرتے ہوئے علماء کرام کے صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے. جو منتشر بکریاں ہوتی ہیں ان کو اکٹھا کرنا تو علماء کرام کو نبوت کا وارث بنانا رہتا ہے. اس لیے کیا recognized the signs of prophethood, gave good news. He witnessed the واقعہ ہے جبل نور میں, اور اس لیے کہ یہاں سے سیرت نبوی کا ایک اہم باب شروع ہوتا ہے. وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا, اور اسی غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے. سورۃ العلق کی جو 5 آیتیں, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اس کے بعد آپ سنین کلر میں, اس کا مطلب یہ ہے یہاں سے وہاں تک یہ ڈسٹینس دکھایا, کافی لمبا ڈسٹینس ہے مکہ مدینہ کے درمیان. اور یہ جو ریڈ کلر کی پٹی آپ کو نظر آ رہی دیکھیں یہ والی, اور ایک ہے یلو کلر کی. ریڈ کلر کی پٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکے سے مدینہ جانے کے لیے, یعنی اس زمانے میں جب اللہ کے نبی لے آئے تھے مدینہ تو یثرب نام تھا مدینہ کا, تو مکے سے یثرب مدینہ جانے کے لیے یہ عام راستہ ہوا کرتا تھا جس سے قافلے وغیرہ عام لوگ جائے کرتے, یعنی راستہ بنا ہوا تھا. لیکن ایسا نہیں تھا جس آج کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع سے اختیار کیا. یہ جدہ سائڈ سے ہوتے ہوئے پھر یہاں یہ راستہ ملتا ہے. اور یہاں دیکھو سراقہ بن مالک کا نام لکھا ہوگا, یہاں وہ حادثہ بھی پیش آتا ہے سراقہ بن مالک کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ٹھہرتے ہیں, ابو بکر صدیق ساتھ میں ہے. کفار مکہ یہاں تک پہنچ بھی جاتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق کو دیکھ نہیں پاتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد تھی. اس کو تھوڑا سا میں زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کی تصویر لے سکیں اور بہتر طریقے سے آپ سمجھ سکیں. یہاں بھی ہجرت کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹے کیا تھا. تو وجہ العرج, یہاں بھی آپ تقریباً 2 ہفتے کا یہ سفر تھا ہجرت کے موقع کا. اور اس کے بعد بطن وادی ریم, یہ بھی ایک جگہ تھی بطن وادی ریم, یہاں پہنچ گئے. a quiet rock carries us. دیکھیں دوبارہ دیکھیں, یہاں سے ہجرت شروع ہوتی 3 دن ٹھہرنے کے بعد. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا جو ان سے ملاقات ہوتی, اس خیمے میں رہتی تھی, ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانا طلب کرتے ہیں, وہ کہتی ہے ہمارے پاس دستاویز کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں ان کے خیمے میں دیکھتے ہیں ایک بکری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگتے ہیں کہ اتأذنین لی, دبر زیر پیش پتھروں پر کھجور کے چھاؤ. اور یہ میثاق مدینہ ہے. جب آپ اسلام آئے تو مہاجر انصار یہودیوں کے درمیان تاکہ علاقہ تعلقات بہتر ہو سکے اس چیز کو بیان کرتا ہے. 8 ہجری میں لکھا ہوا یہ ایک نسخہ ہے جو اصلی نسخہ جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے. On a calm morning, the sun of Medina rose upon a moment that would mark a nation's birth. Its people had been going out each morning to the outskirts of the city, their eyes fixed on the ahead, their hearts beating with longing to see the promised guest. The prophet, peace be upon him, and his companion, As-Siddiq, may Allah be pleased with him, arrived at Quba and stayed with Banu Amr ibn Auf, and after the messenger of Allah, peace be upon him, remained in Quba for 14 nights. شکل ہے یہ. اور ادھر سائڈ میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ کی شکل بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مسجد نبی سے بالکل متصل تھا, ملا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رہتے آتے, امامت کراتے تھے. تو ایک تصور آپ لے سکتے ہیں کہ مسجد نبی پھر اللہ کے وسلم کا گھر قریب, اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے بعد مزید تفصیل سے جاننے کے لیے Gathered around the reins of his camel,
each hoping that he would stay with him. His camel knelt on land belonging to Banu al-Majah in the heart of جہاں مورتی Medina, بیٹھی تھی وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی and کی he تعمیر purchased it from them. Change the Qibla was revealed in the month of Rajab in the second year after the Hijrah. The Prophet, peace be upon him, then marked the direction of prayer. وضو بناتے اور گھر ہی پہ 2 رکعت سنت موقع ادا کرتے پھر نماز پڑھانے کے لیے چلے جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دن ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے، لوگوں کو دعوت تبلیغ کرنا، جنازے میں شرکت، لوگوں کی دعوت قبول کرنا، لوگوں کے مسائل حل کرنا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء بھی چلے جاتے تھے ہر ہفتے، کبھی پیدل اور کبھی سواری سے. ظہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، اور عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس جاتے اور ان کو سلام کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شام کے جو اذکار ہوا کرتے تھے ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے عصر کی نماز کے بعد. شام کا کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب کھاتے تھے؟ مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد. اور فقراء اور مساکین غریب لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کیا کرتے تھے. کبھی کبھار ان کو اپنے گھر لے کے آتے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے، ان کو کھانا کھلاتے. عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر تک گفتگو کرنا ناپسند فرماتے تھے، اللہ کہ کوئی مصلحت ہوتی تو مصلحت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگا کرتے تھے اور نہ جلدی سو جاتے تھے. لوگوں کے مسائل حل کرنے ہوں مجلس سے تو جاتے ہیں نا جلدی سو. کئی بیویاں تھیں تو کئی گھر تھے، لیکن یہ اما عائشہ کے حجرہ کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ اما عائشہ کا جو کمرہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا، یہ ایسا تھا. چھت کھجور کے پتوں کی، دیواریں کچی اینٹوں کی، اور ایک دروازہ تھا لکڑی کا، اور گھر کے سامنے تھا صحن. اور صحن کے 2 دروازے، ایک دروازہ شمال سائڈ میں اور ایک دروازہ ریاض الجنہ سائڈ میں کھلتا تھا. یہ مسجد نبی آپ سمجھ رہے ہیں اس کو، اور ادھر اللہ کے وسلم کا گھر. یہ بھی آپ کو بہتر طریقے سے سمجھاتے ہیں تقریباً اس طرح سے. اس کے بعد جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اما عائشہ کمرے میں اس کے اندر، تو اما عائشہ یہ پردہ لگا لیتی ہیں، اور ادھر جو خالی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں رہا کرتے تھے. ادھر آپ اس کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو بھی اسی گھر میں دفن کرتے ہیں. اما عائشہ یہ پردہ یہاں تھا ادھر کر لیتی ہیں بس، پھر بھی اسی گھر میں رہا کرتے. تو یہ کیا ہے اگر نظر آ رہا جو آپ پکا ہو گیا؟ جی جی، یہ صحن ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اما عائشہ کے لیے پکا کروا دیا تھا. پہلے کھجوروں کا تھا یہاں. اس کے بعد جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے تو ان کو بھی اسی گھر میں دفن کر دیا. 3 قبریں ہو گئی ایک ہی گھر میں. تو اما عائشہ پھر یہ پردے کے بجائے دیوار قائم کر لیتی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ سے شرم حیا کی وجہ سے، حالانکہ دنیا سے جا چکے تھے. یہ جگہ جو آپ کو نظر آ رہی دیکھیں، یہ ہو گئی 3 قبریں ادھر، اور یہ جگہ نظر آ رہی ہے. اسی چھوٹی سی جگہ میں اما عائشہ رہا. ایک کمرہ ہو چھوٹا، اس میں 3 قبریں، پھر جگہ کتنی داخل ہے. یہ بڑی سادی زندگی تھی اور دنیا سے چلی. پھر سن 58 ہجری میں جب اما عائشہ کا انتقال تھا، اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی. پھر یہ باقی رہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف اور صاحب ابو بکر صدیق اور عمر فاروق. پھر ان دیواروں کو کالے پتھروں کے کر دیا جاتا ہے. اس کو آپ اگلے اس میں سے یہ دیکھیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. دیواروں کو کالے پتھروں کے ذریعے بنا دیا جاتا ہے. اس کے اندر 3 قبر، تاکہ یہ خانہ کعبہ جیسی مشابہت نہ دکھائی دے. عمر بن عبدالعزیز کے زمانے پھر اس کے قریب میں ایک دیوار اور بنائی گئی جس کو مثلث مخمس، تاکہ کوئی سجدہ بھی نہ کر سکے اللہ کے نبی. پھر اس کو بند کر دیا گیا، کوئی دروازہ اس کا نہیں رکھا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف کی حفاظت تھی. جب ہم لوگ سلام پڑھتے ہیں ابھی جس ٹائم، ایک دیوار اور ہے ہمارے سامنے، یعنی ایک دیوار گھر کی، پھر ایک دیوار اور، 3 دیواروں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف کی حفاظت کرتے گئے. ایسے آتے ہیں، اس دیوار کو چھوڑ دیا، آپ اس کو چھوڑ دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف، پھر ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق، اس طرح سے. اچھا، کیا کوئی اللہ یہاں سے آپ یہ تصویر لے لیں، اس میں لکھا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بیویاں تھیں. امہات المومنین کا نام ہے یہاں. کتنی بیویاں تھیں؟ 11. حج میں بہت ساری وصیتیں کی تھی، انہیں میں سے کہ ظلم نہیں کرنا،
کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا، شرک سے بچنا، اور میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال، بس ایک پورا جب آپ وہاں سے حج کی کر گئے تو سن 10 ہجری میں حج ہوا، اس کے بعد 11 ہجری شروع ہو جاتی ہے، تو ایک جنازے میں جاتے ہیں شرکت کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہو جاتا ہے. پھر یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل جو بیماری سخت بخار آیا، وفات سے 5 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف کنویں سے پانی منگوانے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا کے بارے میں حسن زن رکھنا کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے رحیم، خاص طور سے موت کے وقت اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے انسان. 2 دن پہلے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کر ڈالتے ہیں اور اپنے جو آلات حرب تھے، جنگی جو آلات تھے، ان کو بھی مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں. پیر والے دن پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے 12-13، لیکن وفات کے بارے میں کنفرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول اور سوموار کے دن، پیدائش بھی وفات بھی دن ایک ہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن بیمار رہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر دن سوموار کا دن ہے. سورج طلوع ہونے کے بعد اماں عائشہ کے کمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اماں عائشہ کی گود میں آپ کا سر مبارک رکھا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن تھا جس میں پانی تھا، اس پانی کو آپ اس برتن سے پانی لیتے اپنے چہرے مبارک پر مل لیتے تھے. اور یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زندگی میں ادا کی، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ادا کیا، الرفیق الاعلی الرفیق الاعلی الرفیق. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نیچے کی طرف ہو جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی غمزدہ ہوئی اپنے ابو کی وفات کی خبر. Today, this place holds his noble body and those of his 2 companions. May Allah be pleased with them. A lasting witness that the greatest to walk the earth chose a life of simplicity. Here, the heart trembles, as if you can hear his voice.